احمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جواہر الحکم کتاب کا نام ہے، اور مولانا بدر عالم صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، ان کی کتاب ہے یہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ عن ابی ایوب الانصاری قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذني وأوجز، فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر غدا منه غدا واجمع العياس أما في أيدي الناس۔ حضرت ابو ایوب انصاری روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے نصیحت طلب کیا ہے۔ یہ سب سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ کوئی بات سب مشکل ہے ہی نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، لیکن عمل شرط ہے، نیت شرط ہے۔ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور کہا کہ اذنی، یا رسول اللہ ہم کو واز کہیے، اذنی ہم کو مطلب کہ یہ بھی ایک معمول ہونا چاہیے، کوئی بڑا آدمی آ جائے تو اس سے نصیحت طلب کرنا چاہیے، معلوم ہے سنت ہوئی ہے۔ فقال، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تم کھڑے ہو اپنے نماز میں فصلی صلاۃ مودع، تو نماز ایسی پڑھو جیسے رخصت کرنے والے ہو، یہ سمجھے کہ آخری نماز ہے، اب ہم کو یہاں آنا نہیں ہے۔ جب یہ صورت ہوگی تو دل لگا پڑھے گا کہ نہیں نماز ہے، کتنی عمدہ، نصیحت بھی کتنی عمدہ۔ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر غدا منہ ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا واجمع العیاس اما فی ایدی الناس۔ ایک ہی حدیث کافی ہے عمل کے لیے، زندگی بھر اسی حدیث کو پڑھتا رہے، اس کے مطابق عمل کرتا رہے، کامیاب۔ کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے۔ یہ بھی ان کی بے تکلفی تھی، اب تو جلدی پیر سے بھی جلدی نہیں کہے گا، لیکن اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے، ہے کہ نہیں؟ اس سے معلوم ہوا اتنی گنجائش ہے کہ اپنے والدین سے، علماء سے کچھ کہہ بھی سکے کہ ایسے آج اس قسم کا بات فرما دیجیے، اس قسم کی نصیحت کر دیجیے، اور آج کیا کہ مجھ کو کوئی مختصر سی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو جب نماز پڑھنے کھڑا ہو پر نماز پڑھنا جیسا کہ رخصت ہونے والا ہو۔ نماز پڑھو سمجھو کہ یہ ہماری رخصتی کی نماز ہے، اب ہم کو یہاں نہیں آنا ہے۔ ظاہر کہ نماز میں دل لگے گا نہیں، اس کی وجہ سے کہ ہم اس مسجد میں ماشاء رسول اللہ صاحب کی مسجد میں آئے ہیں، یا مسجد نبوی میں آئے ہیں، یا عام مسجد میں آئے ہیں، معلوم اب آنا ہو یا نہ آنا ہو، اس بنا پر اسی انداز سے نماز پڑھو کہ گویا کہ ہم کو نہیں آنا ہے۔ زندگی رہے گی تب تو آؤ گے، زندگی نہیں رہی یہی ہو وہی مر جائے کوئی تو ٹھیک ہے۔ ایسی نماز پڑھنا جیسا رخصت ہونے والا آخری نماز پڑھتا ہے، اور ایسی بات زبان سے مت نکالنا جس پر کل کو معذرت کرنی پڑی، وہ سوچ سمجھ کے بات کرو۔ ایسی بات کسی کو کہا جائے تم بڑے بیوقوف ہو، کہا تو دیا آپ نے، یہ اٹھا کہ نالائق ہم کو بیوقوف کہا تم نے، کہا ارے ہمارے زبان سے نکل گیا، تو کیا اس کا نتیجہ اچھا ہوگا؟ نہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بات کہو تو سمجھ کے کہو، مذاق میں بھی ایسی بات نہ کہو کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مذاق میں بھی ایسی بات کسی کو نہ کہو جو اس کو بری لگے۔ ہر وہ چیز جو مومن کو بری لگے سننا اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ کیا کہا جائے بھائی صاحب، یہ سب سنتے سناتے ہم لوگ، لیکن عملی میدان میں آ کے سب فیل ہو جاتے، اللہ ماشاء اللہ، سب کو تو نہیں کہتا میں۔ میدان عملی میدان میں آ کر کے
हुए रहते हैं। ये हादिसे हैं, दिन रात सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसको लिखते हैं, लेकिन कभी इरादा भी नहीं करता कि इस पर हमको अमल भी करना चाहिए। आपने फरमाया अच्छा जब नमाज पढ़ने खड़ा हो तो ऐसी नमाज पढ़ना जैसा रुखसत होने वाला आखिरी नमाज पढ़ता है। समझ में आ गई नहीं है? और ऐसी बात जबान से मन निकालना जिस पर कल को मुआवजत करनी पड़े। आज कह दिया कि सब बेवकूफ है, सब उठ गए, नारा खां को लोग बेवकूफ कह दिया। अरे क्यों कहा तुमने बेवकूफ? तब उसका नतीजा बहुत तो समझ गए, मिसाल के तौर पर कह दिया। आज भी बाद दफे कह देते हैं ऐसी बात बेवकूफी में। और ऐसी बात जबान से मन निकालना जिस पर कल को मुआवजत करनी पड़े, और दूसरों के पास जो माल है उसकी कोई तमा अपने दिल में न रखना। दूसरे के पास माल है, तुम्हारे पास नहीं है, दूसरे के पास उसकी जेब भरी हुई है, झोला भरा हुआ, न उम्मीद रखो। कितनी जबरदस्त नसीहत है। एक नसीहत पूरी जिंदगी पर अमल करने के लिए काफी। इन्हीं बातों पर अमल, एक हदीस पर अमल हो जाए, दुनिया में आफियत हो जाए। क्या है? पहली बात क्या है? नमाज पढ़ने खड़ा हो तो ऐसी नमाज पढ़ना। पहली नसीहत ये है कि जैसे आखिरी नमाज है, तब जल्दी उस सजदे में गफलत बरतेगा? कभी नहीं बरतेगा। वजू से हमारे हजरत माशाअल्लाह वजू मेरा ख्याल है 15-20 मिनट में करते थे वजू। दोहर की नमाज एक आधे घंटे के बाद होती थी, मैं वजू कराता था अक्सर, तो हजरत 15-20 मिनट तक वजू करते रहते थे, चश्मे लगाते थे, कभी कुछ करते थे, ताकि वजू जैसा वजू वैसी नमाज, और जैसी नमाज वैसी इत्तिसाल। अभी से इन चीजों का इरादा किया था। हमारे बुजुर्गों से तलबा ने सीखा है, पीरों से इन चीजों को सीखी है, तब उनको आया है। और जब आपको पता ही नहीं कि आपके बुजुर्ग कैसे वजू करते थे, कैसी नमाज पढ़ते थे। हमारे अंदर जब आते थे मस्जिद में तो चाहते थे एक सू होकर आके बैठ जाए, लेकिन आदत ऐसी लोगों की कि जरूर दौड़ के मिलने जाते थे। और कहते नारायण मैं मस्जिद आया हूँ अल्लाह के एहतराम के लिए, एहतराम से मुझको बैठ जाने दो, फिर बाद में जब चले मिल लो। नहीं कर सके, इस पर काबू नहीं पा सके, क्योंकि हर जगह नए नए आदमी रहते हैं। वो जानते हैं, समझते देखा वहां वहां रहता है, वो दौड़ के सब पहुंच जाते थे। पूरी मुसीबत हम लोग पहुंचती रहती थी। समझ भी रहेगी नहीं क्या हमारे में समझते कोई मुख्तर। आपने फरमाया अच्छा तुम जब नमाज पढ़ने खड़ा हो तो ऐसी नमाज पढ़ना जैसे रुखसत होने वाला आखिरी नमाज पढ़ता है, और ऐसी बात जबान से मत निकालना जिस पर कल को मुआवजत करनी पड़ी। किसी को करे बेवकूफ आदमी है, वो छोड़ेगा वो तुमको? अकील में तुमको मुआवजत करनी पड़ी, हम तुम्हारी जबान से बात निकल गई, माफ करना कर, ठीक कोई अच्छी बात है? ये सब हदीसें हैं, सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन बात सुनाया अब तो सुनाने वाले भी वैसे हैं, सुनने वाले भी वैसे ही चल रहा है। कोई ऐसी बात जबान से मन निकालना जिस पर कल को मुआवजत करनी पड़े, और दूसरों के पास जो माल है उसकी कोई तमा अपने दिल में न रखना। ये भी देखिए, दूसरे के हाथ में जेब में है तब उसे उम्मीद नहीं कि उसमें से हमको भी मिलेगा, उनको मिलेगा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। खासतौर से तलबा किराम को तो बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। जो उनके पास दौलत है कुरान और हदीस की, उससे बढ़ के कोई दौलत नहीं है। अगर वो मालदार है तो आप कुरानदार हैं, कुरान आपके हाथ में है, वो आपका मोहताज है। कुरान वाला मोहताज नहीं है आपके, समझ गए ना? इस वजह से हर तालिब इल्म को ऐसी खुददार होना चाहिए। जो दौलत उसके पास है वो दौलत सबसे बड़ी दौलत है, उससे बढ़ के कई दौलत नहीं जो आपको है। जिस चीज में आप शरीक पढ़ रहे हैं ये सिलसिला सबसे उम्दा है। इंजीनियरिंग का सिलसिला है, डॉक्टरी का सिलसिला है, इसका सिलसिला है सब ठीक है, लेकिन जो कुरान हदीस का सिलसिला है उससे बढ़ेगा। वो एक तालिब इल्म है जो अल्लाह का तालिब है, कुरान हदीस को पढ़ रहा है, उसकी जो अजमत है, जो डॉक्टरी पढ़ रहा है नाजायज नहीं है, पढ़ना चाहिए, फर्ज का पाया है, लेकिन उसके बराबर नहीं कर सकते आप उसको। लेकिन आज ऐसा है कि हम लोग की कमजोरियों की वजह से लोग हम लोग को कहना छोड़,
ہم سفر میں جاتے ہیں، ایک عالم آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے سفر میں، اور دوسرا کاروباری آدمی ہے وہ ہر نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر ذریعے سمجھے تو وجہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو سمجھیں گے دیکھیے عالم ہے، ان کو وقت بھی ہے، نہ وضو کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ وہ ایک آدمی کاروباری ہے لیکن اسی میں سے وقت نکال کر کے اس طرح پڑھ رہا ہے، اچھا اثر پڑے گا کہ نہیں؟ اس وجہ سے ہم طالب علموں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ گمراہی کے سبب نہ بنے، ہم لوگ حسن ظن پیدا کریں دین سے بھی، اہل دین سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، کہ یہ لوگ بھائی دیندار آدمی ہیں، یہ لوگ ایسا کام نہیں کریں گے، یہ لوگ ایسا کام نہیں کریں گے۔ اس بنا پر ہمارے ہر عمل سے لوگ ہم سے حسن ظن رکھیں، اور اگر ہمارا بھی غصہ ویسی رہا، ہمارے بھی عقل ویسی رہی جیسے اوروں کی ہے، تو ہمیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس بنا پر ہم کو تو ایک امتیازی شان رکھنی ہوگی کہ بھائی خلق القرآن، یہ ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، ان ہستی کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کان خلق القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہونا چاہیے اسے نا۔ جب آپ نائب رسول ہیں، آپ کو نائب رسول ہونے کے بنا پر آپ کو کرسی دی جا رہی ہے، تخت دیا جا رہا ہے، اور آپ کے اندر ذرا بھی دینداری نہ ہو، لالچ ہو، حرص ہو، مکاری ہو، تو کوئی اگر برا بھلا کہے تو کوئی مشکل۔ میں تھا لندن میں تھا شاید، تو میں تھا پڑھا ہوا، تو ایک آدمی تھے مولوی قسم کے، وہ مانے کیا غلطی الٹی کر رہے تھے، دکاندار سے لندن میں کچھ گڑبڑ کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مولانا جو مولوی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ مجھ کو دکھلایا انہوں نے کہ دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، کسی دکاندار سے لڑ رہے تھے کچھ، یہ ٹھیک ہے سمجھ گیا؟ تو اس نے مجھ کو دکھلایا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو برا بھلا کرتے ہیں مولوی لوگوں کو، یہ حالات ہیں ان مولویوں کے، تو اس میں آپ کہتے ہیں کیا برا ہے؟ اس بنا پر علماء کو بھی محتاط رہنا چاہیے، اور ابھی سے احتیاط رکھو، ابھی سے سیکھو۔ تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا، تھانی رحمۃ اللہ کے پاس حضرت شکر حدیث صاحب نے کچھ بھیجا جی لے آئے، کھایا، تو کچھ روپیہ پیسہ بچ گیا، کہا تھا کہ وہاں کھانا کھا لینا، کھانا وہاں جا رہے تھے تو کہا ایسا پیسہ لے لو وہاں کھانا کھا لینا، کھا لیا انہوں نے۔ تو جو حضرت تھانوی نے پیسہ دیا تھا ان کو، اور غالباً ماشاء اللہ تھا ہوا گیا دیا تھا، کہا کہ حضرت یہ پیسہ، کہا بھائی تم کو ہم نے کھانے کے لیے دیا تھا تو تم یہ پیسہ کیوں بچا کے لیا ہے؟ تو کہا حضرت کھانے کے لیے دیا تھا نا، ہم کو کھانا تھانوی نے کھلا دیا تو اب کھانے کی کیا ضرورت ہے، پیسہ بھی بچ گیا۔ اب اسی وجہ سے اس کے ماشاء اللہ نہیں کہیں واقعہ غالباً، پھر اس بات کتنی ترقی کیا انہوں نے، اسی وقت اعتماد قائم ہو گیا کہ اس لڑکا سچا ہے۔ یعنی کھانے کے لیے تھا لوگ کہتے دبا کیا ماں نے کیا معلوم ہوگا کہ جب کھانا کھلا دیا تو وہ کھانے کے لیے آپ کو پیسہ دیا تھا، آپ نے اس کھانے کے پیسے کو غلط استعمال کیا، بدگمانی ہوگی کہ نہیں لوگوں کو؟ آج علماء کو بھی محتاط طریقے سے رہنا چاہیے، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو۔ ہاں، ہمارے معاملات میں، عوام معاملات میں فرق ہونا چاہیے، ہماری بات چیت میں فرق ہونا چاہیے۔ مسجد میں عوام بات کر رہے ہیں تو آپ بھی میں جا کے شریک نہ ہو جائے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس میں شریک نہ ہوئیے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابھی سے مسجد میں بات کرنے کو منع، دنیا داری کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بیٹھے ہو ذکر نہ کرو، نہ کرو، جا کے وہاں بیٹھو، مسجد میں آ کر کے کیوں مسجد کو کھیل تماشے کا اڈا بنا رہے ہو؟ اس بنا پر لڑکوں سے کیونکہ کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم لوگوں کی یہ مدرسے بھی کارآمد ثابت ہوں، خانقاہیں کارآمد ثابت ہوں۔ خانقاہ کا وجود اخلاق کی اصلاح کے لیے ہے، خانقاہ کے اس کی بنا ہی اصلاح اخلاق کے لیے ہے۔ جب یہ نہیں کہ خانقاہ کی خامخواہ ہے، مدرسہ پڑھانے کے لیے قرآن حدیث، یہاں ناول پڑھی جائے، یہاں گانے گائے جائیں، تو یہ رہے گا، مدرسہ رہے گا؟ اس وجہ سے جب مدرسہ ہم نے قائم کیا، بہت تقریر اس قسم کو کیا ہم نے،
اب معلوم لوگ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، امید تو ہے کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت زبردست میں نے تقریر کیا کہ مدرسہ میرا تھا ہی، وہ بھی کہیں مدرسے، اس کو جب قائم کیا تو میں نے خود کہا کہ میں قائم کر رہا ہوں، اس لیے تاکہ یہ مدرسے میں تعلیم تربیت بھی اصول سے ہو اور اخلاقی اعتبار سے بھی اچھے لڑکے ثابت ہوں، یہ کہہ کے قائم۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مدرسے جو قائم ہو رہے ہیں، سبھی مدرسے سب اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اس کے ترویج کے لیے، اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے یہ قائم ہوں، پھر نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، پھر نور ہی نور، اور نہیں تو ہزار آدمی ایسے ہو جائے کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے نمازی، جہاں روبر جائیے، ایک آدمی اگر نماز پڑھتا سب کی نگاہ پڑتی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے، سب کی نگاہ ہوتی ہے، لیکن اور وہی جو لوگ کھیل تماشا کرتے ہیں نظروں سے گر جاتے ہیں، کیا ہی نمازی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے مدارس بھی کارآمد ثابت ہوں، اخلاقی اصلاح کے اعتبار سے، اعمال کے اخلاق اعتبار سے، معاملات کے اصلاح کے اعتبار سے خوش اخلاقی کے عام ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، یاد آ گیا، کچھ لڑکے جا رہے تھے، یہ یہاں کی بات ہے ہمارے مدرسے کے، تو انہوں نے سلام کیا ہے، لڑکوں نے سلام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لڑکے بھائی جنہوں نے سلام کیا، تو کسی نے کہا وہی بیت المعارف کے ہوں گے، یعنی ہمارے یہاں کے۔ میں نے تھوڑا اچھے موقع پر نام لیا انہوں نے، اس بنا پر ہمارے مدرسے کی امتیازی شان ہونی چاہیے کہ سلام کریں، السلام علیکم کریں، کوئی حرج ہے؟ دوسرا دے گا والے تم کو دعا مل جائے گی۔ اس بنا پر جہاں جو پڑھتا لکھتا ہے اس کے عادات اور اس کے ثمرات اور اس کے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر اللہ تعالیٰ مدرسے میں برابر بیان بھی ہوتا رہتا ہے، آپ لوگ خود بھی آتے رہیے بیان میں، اور اپنے لوگوں کو لے کر کے آئیے، آپ کے باپ ہیں، دادا ہیں، محلے میں ہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں، لے کے آئیے تاکہ یہاں بیان ہوتا پڑے، روزانہ بیان ہوتا ہے، وہاں مجلس ہوتی ہے روزانہ ہوتی ہے، کبھی ناگا نہیں ہوتی ہے۔ اس بنا میں تو اپنے کام میں مستعد رہتا ہوں الحمدللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات نمایاں ہو، ظاہر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ